الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. حصہ اول کے سبق نمبر 3B میں آپ سب کا استقبال ہے، جس میں ہم گرامر سیکھیں گے اور خاص کر وہ الفاظ سیکھیں گے جیسے ان کا، ان سب کا، آپ سب کا، میرا اور ہمارا کے لیے عربی میں کیا الفاظ استعمال کیے جائیں گے یہ سیکھیں گے. یاد رہے کہ گرامر کو ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں. تو ٹی پی آئی کیا ہے؟ یہ بات دہرائیے. بسم اللہ. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. تو اب ہم تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا، تو آپ ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. عربی پڑھیے اب. ہوا، ہم، ہوا، ہم، انتا، انا، انتا، انا، انتم، نحنو، انتم، نحنو. اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو بھی الفاظ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں یا لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اس الفاظ کی 3 ہی قسم ہوں گی. یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا پھر وہ حرف ہوگا. اسم کسی کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب مکہ، یا صفت ہو سکتی ہے جیسے مسلم مومن وغیرہ. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. فتح اس نے کھولا، یعملون وہ عمل کرتے ہیں. اور تیسرا کیٹیگری میں آتا ہے حرف، جو اسم اور فعلوں کو ملا ہے، جو اسم اور فعلوں کو ملا ہے. تو یہ 3 ہی قسمیں ہیں. اچھا، اب ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ بھئی کون اسم ہے کون فعل ہے؟ تو اسم کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں. یا تو اس کے شروع میں الف لام آ سکتا ہے جیسے المسلم، یا اس کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین ہو سکتی ہیں جیسے مسلمن، مسلمن، مسلمن. 2 زبر کو بھی تنوین کہتے ہیں، 2 زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں، اور 2 پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں. یا اس کے اخیر میں واو نون یا نون زیادہ ہوں جیسے مسلمون، مسلمین. یا وہ مؤنث کے لیے اگر استعمال ہوا ہوگا تو اس کے اخیر میں الف اور لمبی تا جیسے مسلمہ سے مسلمات. تو اس طرح کی کسی نشانیوں کو جب آپ کسی ایک بھی نشانی کو دیکھیں گے تو آپ دیکھتے ہی پہچان لیں گے یہ اسم ہے یعنی نون، یہ اسم ہے یعنی نون. اور بھی نشانیاں ہیں لیکن یہ بہت زیادہ اصطلاحات بہت بھاری استعمال نہیں کی گئی ہے، بول چال بہت بھاری نہیں بلکہ آپ کو آسان کر کے بتایا ہے. تو قرآن میں زیادہ تر یہی نشانیاں استعمال ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے یہی نشانی آپ کو بتائی. اور ہم نے مختلف اسما بھی سیکھے جیسے مسلم، مؤمن، صالح، کافر، مشرک، منافق. اور پھر ان کی جمع بنانا بھی ہم نے سیکھی، جیسے ان کے آگے واو نون یا نون بڑھا دیجئے جمع ہو جائے گی. جیسے مسلم کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون، مسلمین. مؤمن کی جمع مؤمنون، مؤمنین. صالح کی جمع صالحون، صالحین. کافر کی جمع کافرون، کافرین. مشرک کی جمع مشرکون،
مشرکین، منافق کی جمع منافقون، منافقین. تو یہ واو نون اور یا نون بڑھا دیں گے ان کے اخیر میں تو جمع بن جائے گی. ہم نے اس سے پہلے سبق میں خاص کر سیکھا وہ سب آپ سب میں اور ہم کے لیے عربی الفاظ کیا تھے. اب ہم اس کا، ان کا، آپ کا اور آپ سب کا، میرا اور ہمارے کے لیے عربی الفاظ کیا ہوں گے آج کے سبق میں وہ سیکھیں. جی تو یہ 6 ٹکڑے ہیں. ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا. ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا یا ہم سب کا. یہ اٹیچ پروناؤن میں آتے ہیں، اٹیچ پروناؤن بولتے ہیں انگلش میں، یعنی یہ جڑ کر آتے ہیں. تو ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ہی میرا، ہم آپ سب کا، نا ہمارا یا ہم سب کا. ایک مرتبہ عربی پڑھیے. ہو، ہم، ہو، ہم، کا، ہی، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، ہم آپ سب کا، نہ ہمارا یا ہم سب کا. اور یہ قرآن کریم کی تقریباً ہر لائن میں آپ کو ملے گی. یہ 10,000 مرتبہ قرآن کریم میں ریپیٹ ہوئے ہیں تقریباً، جبکہ قرآن کریم میں جو حافظی مدنی مصحف ہے اس میں 9,000 ہی لائن ہے. اور یہ الفاظ جو ہے 10,000 بار استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں. اور یہ الفاظ کسی، یہ حروف جو ہے یہ ٹکڑے کسی الفاظ کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں. یہ اکیلے اکیلے نہیں آتے ہیں، یہ جڑ کر آتے ہیں، اسی لیے ان کو اٹیچ پروناؤن بولتے ہیں. جی تو ہم ان ٹکڑوں کو لفظ رب کے ساتھ ان کی پریکٹس کریں گے. رب کون ہے؟ رب ہے پالنے والا، ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا، ذرے ذرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا. کون ہے جی؟ رب ہے. جی ہاں یہ رب ہے. تو رب ہو اس کا رب. اب ہو یعنی اس کا رب، رب ہے. رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب یا ہم سب کا رب. ایک مرتبہ پھر، رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب یا ہم سب کا رب، ہمارا رب یا ہم سب کا رب. اب میرے بعد آپ عربی پڑھیے. رب ربہم، رب ربہم، رب کا ربی، رب کا ربی، ربکم ربنا، ربکم ربنا. اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال. سوال کیا ہوگا؟ من یعنی کون. من کا مطلب ہم نے بتایا تھا کون، اور آپ نے نوٹ بھی کیا تھا اس کو. من یعنی کون. من رب اس کا رب کون ہے؟ جواب ہے رب اللہ، اس کا رب اللہ ہے. من ربہم کوشچن، ان سب کا رب کون ہے؟ تو آنسر ہے ربہم اللہ، ان سب کا رب اللہ ہے. اب ہماری اور آپ کی بات، من رب کا، آپ کا رب کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے ربی اللہ،
میرا رب اللہ ہے. من ربکم، آپ سب کا رب کون ہے؟ جواب ہے ربنا اللہ، ہم سب کا رب اللہ ہے. تو اب آپ جواب دیجیے. من ربہ، اس کا رب کون ہے؟ ربہ اللہ، اس کا رب اللہ ہے. من ربہم، ان سب کا رب کون ہے؟ ربہم اللہ، ان سب کا رب اللہ ہے. من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. من ربکم، آپ سب کا رب کون ہے؟ تو ربنا اللہ، ہم سب کا رب اللہ ہے. تو الحمدللہ دیکھیے ہم نے یہ 6 ٹکڑے سیکھ لیے ہیں، اور ان کو رب کے ساتھ بھی جوڑ کر ہم نے پریکٹس کی ہے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں گے، کبھی جو ہے بولنے کی سہولت کے لیے ربہ ربہم کے بجائے ربہم بھی آتا ہے. اس کو ہم آگے چل کر سیکھیں گے. اب ہم لیتے ہیں ایک اور لفظ، دین. دین کا مطلب ہے بدلہ یا زندگی کا نظام. جیسے دین اسلام ہے تو ہو کا مطلب ہے اس کا، تو دین ہو اس کا دین، دین ہو اس کا دین، دین ہم ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین یا ہم سب کا دین. پھر سے ایک مرتبہ ترجمہ کریں گے آپ. دین ہو اس کا دین، دین ہم ان سب کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین یا ہم سب کا دین. جی اب میرے بات عربی پڑھیے آپ. دین ہو دین دین ہو دین دینوں کا دینی، دینوں کا دینی، دینکم دیننا، دینکم دیننا، دینہ اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین یا ہم سب کا دین. اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال. اس سے پہلے کہ ہم کچھ ڈائلوگ کریں، ایک حرف لیتے ہیں ماں. ماں کا مطلب ہے کیا، اس کو آپ نوٹ کریں گے کیونکہ ماں دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو ماں کا مطلب ہے کیا، اس کو آپ نوٹ کریں گے. ماں کا مطلب ہے کیا، اور ماں کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 2154 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. تو ماں کا مطلب ہے کیا. تو اب سوال کیا ہوگا؟ سوال ہوگا ما دینہ، ما یعنی کیا، دینہ اس کا دین، اس کا دین کیا ہے. تو جواب ہے دینہ الاسلام، اس کا دین اسلام ہے. ما دینہم ان سب کا دین کیا ہے، تو جواب ہے دینہم الاسلام، ان سب کا دین اسلام ہے. ما دینکم ان سب کا دین کیا ہے، تو دیننا الاسلام، ہم سب کا دین اسلام ہے. اب آپ ترجمہ کیجیے. پہلے آپ عربی میں جواب دیں گے پھر اس کا ترجمہ بتائیں گے. تو چلیے. ما دینہ اس کا دین کیا ہے، دینہ الاسلام اس کا دین اسلام ہے. ما دینہم ان سب کا دین کیا ہے، دینہم الاسلام ان سب کا دین اسلام ہے. ما دینوں کا آپ کا دین کیا ہے، ما دینوں کا آپ کا دین کیا ہے، تو دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے. ما دینکم آپ سب کا دین کیا ہے، دیننا الاسلام ہم سب کا دین اسلام ہے.
ہم سب کا دین اسلام ہے. اور اس کو جو ہے اس کانٹیکس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ. من ربو کا قبر کا جو پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے. تو یہاں ما دین ہو تیرا دین کیا ہے. تو ایک مرتبہ پھر سے جواب دیجئے. ما دین ہو اس کا دین کیا ہے. دین الاسلام اس کا دین اسلام ہے. ما دینہم ان سب کا دین کیا ہے. دینہم الاسلام ان سب کا دین اسلام ہے. ما دینوں کا آپ کا دین کیا ہے. دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے. ما دینکم ان سب کا دین کیا ہے. تو دیننا الاسلام ہم سب کا دین اسلام ہے. تو آج کا سبق اتنا ہی. دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے عمل کرنے پھیلانے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.